اور جو بھی اسلام کے بحیقات تھے ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے، اور راج کرے گا خالصہ، اور کرے نہ کوئی۔ یہاں جو ڈنکا بجا وہ سیکولر پارٹیز کا بجا۔ یہ ہے المیہ ہمارا عملی جگہ پر میدان میں۔ اس کا حل اب کیا ہے، جس کی آپ نے اخبارات میں بھی اشتہار پڑھا ہوگا۔ دیکھیے، ایک میری آپ سے بات ہے انفرادی سطح پر، انفرادی توبہ نمبر 1، اور پھر اس کو اجتماعی توبہ تک پہنچانے کے لیے ہر شخص داعی بننے کا فیصلہ کر لے۔ دعوت، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ ہماری تعداد بڑھے۔ اب تائبون 2-4 ہوں گے تو بات نہیں ہوگی، 2-400 سے بھی بات نہیں ہوگی، 2-4 لاکھ ہو تائبون جنہوں نے توبہ کی ہو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو داعی بننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اتنی عربی تو سیکھیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کم سے کم وہ تو کریں، عزم کریں۔ اتنی عربی کہ قرآن مجید صحیح پڑھ سکتے ہوں، قرآن مجید کا مفہوم سمجھ سکتے ہو، آگے بیان کر سکتے ہو۔ ہمارا جو میڈیم آف دعوت ہے وہ تو یہی قرآن ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو بلانا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، انذار کرنا ہے، تبشیر کرنی ہے، سب قرآن سے کرنا ہے۔ اس کے لیے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، یہاں جو حضرات جمع ہوتے رہے، 6 گھنٹے رات کے انہوں نے گزارے، قرآن مجید کی کا ترجمہ پورا سنا ہے، تو میں تو امید میں تھا کہ کم سے کم 50 تو یہاں سے ویسے لوگ نکلیں گے کہ جو یہ 1 سال، وہ بھی بتا دیا گیا 1 سال بھی نہیں، 10 مہینے، یہ کل سے کلاس شروع ہو رہی ہے اور نومبر کے آخر میں ختم ہو جائے گی۔ ادھر جنوری گیا، ادھر سے دسمبر نکال لی، 10 مہینے رہ گئے، زندگی میں سے 10 مہینے تو نکالیے۔ برا نہ مانیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی ایسی آپ کو ہو جائے، چوٹ لگے کہ 1 سال تک چارپائی پر پڑے رہے۔ کیا نہیں گزرتے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے؟ پھر یہ کہ اس سے بھی بڑی بات، کیا پتا کہ میری اور آپ کی موت وہ سروں پر منڈلائی ہی رہی ہو۔ کوئی ہمارے پاس ضمانت ہے کہ ابھی 20 سال یا 10 سال یا 50 سال اور جینا ہے؟ باقی سارے کاموں کو ملتوی کر دیجئے، اس کام کو مقدم سمجھیے۔ یہ کل ہی سے شروع ہو رہا ہے، کل ہی آئیے، اور وہاں پر ابتدائی خطاب بھی میرا ہی ہوگا، صبح 8 بجے قرآن اکیڈمی، خیابان راحت، فیز 6، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ طے کریں، 10 مہینے نکال لیں اپنی زندگی کے لیے تاکہ ہم کفارہ ادا کریں۔ ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ پڑھ لیا، عربی نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں۔ آج بھی آپ جائیے انگلستان میں، کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں کے لڑکوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں انگلستان میں۔ اتنی عربی نہ پڑھ سکے کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکتے، کیا جواب دیں گے اللہ؟ تو پہلا خود توبہ، پھر داعی بننے کے لیے یہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے، پھر اجتماعی توبہ کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نہی عن المنکر بالید۔ اس پروگرام پر تنظیم اسلامی تو عمل پیرا ہے۔ ہمارا قافلہ ابھی مختصر ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میری زندگی کی کشتی جو ہے کنارے پر لگا چاہتی ہے، مجھے کوئی تشویش نہیں۔ میں نے اپنی زندگی سن 1965 کے بعد سے لے کر آج تک اسی کام میں لگائی ہے۔ 2 ہی کام کی ہے، یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یا یہ ایک ایسی جماعت فدائین کی تیار کرنا، منظم ہو، توبہ کر چکے ہوں، اور منظم ہو تاکہ تن من دھن اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے اندر کھپا دیں اور لگا دیں۔ میں نے اپنی زندگی لگا دی ہے۔ اب اگر یہ قافلہ بڑھے گا، اگر اللہ کو منظور ہوگا اور یہ قافلہ بڑھے گا، لوگوں کا رجوع ہوگا، تو انشاءاللہ اگلا قدم بھی اٹھائیں گے۔ لیکن یہ کہ اسی دوران میں خیال آیا، چونکہ مجھے اب ارجنسی کا بڑا احساس ہے، پاکستان کے حالات میں مجھے اندیشہ ہے وہ عذاب اکبر جو ہے وہ کہیں سر پر آ نہ چکا ہو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اب اللہ کی طرف۔ ایک ہے چل کر جانا، حدیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ اگر بالش بھراتا میں ہاتھ بھراتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اگر اپنے دل میں کرتا میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے کئی بہتر محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔
تو میں نے یہاں دوڑنے کا لفظ استعمال کیا، سورہ زاریات میں دو دفعہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اب یہ صرف چلنے کا نہیں ہے، دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ کیا حشر ہوگا پھر، کیا حالات ہوگے؟ جو کچھ ہوگا انفرادی طور پر جو ہوگا وہ ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ مسلم انڈیا کی 100 ایئرز کی تاریخ زیرو ہو جائے۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، اور 2006 کی وہ کتاب کا جس کا میں نے حوالہ دیا نقشہ ہے، بلکنائزیشن پوری ہو چکے گی اس ملک کی، حصوں بخروں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، پاکستان نسیہ منسیہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس ارجنسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی اشتہار میں نے شائع کیا ہے، خالص دینی اور مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد۔ بدقسمتی سے ابھی تک تمام دینی جماعتوں نے جو کام کیے وہ دو طرح کے کیے، یا انتخابات میں خود حصہ لیا، ہمیں ووٹ دو ہم اسلام لائیں گے، اگر ہماری حکومت ہوگی اسلام لے آئیں گے، اور یا یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائی۔ اس میں اصل طاقت ہوتی تھی مذہبی لوگوں کی، اس لیے کہ علماء ان کے تو ہر ہفتے جلسے ہوتے، کسی سیاسی جماعت کو چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہاں ہر جامع مسجد میں جو ہو رہا ہے جلسہ ہے۔ اب یہاں جو بات پہنچ رہی ہے کسی اور کے پاس تو وہ ذرائع نہیں ہے، لہذا جب عوامی تحریک چلی ہے، چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تھی چاہے وہ بھٹو کے خلاف تھی، اس میں ہراول دستہ دینی جماعتیں، نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ایوب خان گئے، بھٹو صاحب برآمد ہو گئے۔ شروع میں دو آ رہے تھے، بھاشانی اور بھٹو، بھٹو بھاشانی بھائی بھائی، وہ بعد میں بھاشانی تو رہ گیا، بھٹو آ گیا، ملک دو لخت ہو گیا پاکستان میں، بچے گھسے پاکستان میں بھٹو صاحب آ گئے۔ پھر بھٹو کے خلاف تحریک چلائی، نظام مصطفیٰ تحریک، بھٹو صاحب تو گئے، ماشاء اللہ صاحب تشریف لے آئے۔ 11 برس اسلام 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 کی رٹ لگاتے ہوئے، اور دستور کے اندر اس پرندہ جو منافقت کا ہے اس میں ایک اور منافقت کا اضافہ کر کے وہ بھی چلتے بنے۔ پہلے ہی کوئی کم منافقت نہیں تھی، فیڈرل سید کورٹ کی منافقت کا اور اس میں اضافہ کیا، وہ بھی چلتے بنے۔ وہ گئے تو اب کیا ہے، خر آمد کے گاؤں رفت کے گاؤں آمد کے خر رفت، یا گاؤں آئی اور وہ گدھا گیا، یا گدھا آ گیا، یا گائے چلی گئی۔ اس سے نکل کر صرف دینی جماعتوں کا ایک انقلابی اسلامی متحدہ محاذ جو پاور پالیٹکس سے تعلق منقطع کرے اور نہی عن المنکر بالید کے لیے تیاری کرے، لیکن تیاری کے لیے پہلے وہ مرحلہ ہوگا دعوت کا۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا وہ اشتہار جو ہے، جو بلکہ یہ ہینڈ بل شاید یہاں بھی تقسیم ہوگا، اس کے اندر یہ سارا دیا گیا ہے کہ اقتدار کی کشاکش سے کنارہ کش رہتے ہوئے کسی شخص یا جماعت کو ہٹاؤ نہیں بلکہ اسلام لاؤ کی عوامی تحریک چلائی جائے، اور اس کے لیے خالص قرآنی لائحہ عمل یعنی دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس پر عمل کیا جائے دعوت کا، اور معترب قوت حاصل ہونے پر بموجب فرمان نبوی نہی عن المنکر بالید کے ضمن میں پرامن مظاہروں اور معترب قوت حاصل ہونے پر بموجب فرمان یہ خالص قرآنی لائحہ عمل یعنی دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس پر عمل کیا جائے دعوت کا، اور معترب قوت حاصل ہونے پر بموجب فرمان نبوی نہی عن المنکر بالید کے ضمن میں پرامن مظاہروں، ہڑتالوں، گھیراؤ، حتیٰ کہ سول نافرمانی کی صورت اختیار کریں، تاکہ یا سلطنت خداداد پاکستان میں دین حق کا نظام عدل اجتماعی قائم اور شریعت اسلامی کا عادلانہ قانون نافذ ہو جائے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ یہ تحریک چلانے کی جد و جہد میں کر رہا ہوں۔ مختلف زعماء جو قیادتیں ہیں دینی مذہبی، ان سے رابطہ قائم کیا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مولانا اکرم آوان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میں ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتا تھا، یہ دونوں حضرات انہوں نے میرا اکرام کیا، مجھ پر فضل کیا،
کرم کیا کہ خود چل کر آ گئے. طاہر القادری صاحب کے پاس میں پہنچا, مولانا اجمل خان صاحب کے پاس میں پہنچا ہوں. اب یہ کہ پرسوں ملاقات ہے یہاں مولانا نورانی میاں صاحب سے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے سکھر میں کل جو تقریر انہوں نے کی ہے اس میں گویا کہ اس کا حوالہ دے دیا, چونکہ وہ میری بات ان تک پہنچ چکی ہے کہ اب ہم نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہی لوگ اس میں ہوں جو نظام مصطفیٰ کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں, ورنہ محض نواز شریف کو ہٹانے کے لیے تحریک جو ہے اس کا کچھ حاصل نہیں. وہ ہٹ جائے گا, کوئی اور آ جائے گا, وہ اس جیسا ہوگا یا ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر ہو. چہرے بدلنے سے, ہاتھ بدلنے سے کام نہیں بدلے گا, نہ حاصل ہوگا, بلکہ یہ کہ نظام کو بدلنا ہے. اس کی جد و جہد میں کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ دینی جماعتوں کے احساسات, ان کی سوچ کے اندر یہ تبدیلی آ جائے. اکثر و بیشتر دل میں اچھی طرح جان چکے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لینے سے کچھ حاصل نہیں, لیکن بس یہ ہے کہ قوتیں ہیں, کچھ کارکن ہیں, کچھ انفراسٹرکچر ہے, جماعتی ڈھانچہ ہے, پھر ایک تاریخ ہے, 50 برس لمبی تاریخ ہے, اس سے کیسے ہٹ جائیں. کچھ اپنے وہ دوستیاں ہیں, کچھ اپنی رشتہ داریاں ہیں, ان کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. لہذا وہ جس وہ لائن کے اوپر وہ گڈھا چل رہا ہے وہ لیک کے اوپر چلتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہ سوچیں, غور کریں اب تک کا حاصل کیا ہے اور اس میں کوئی بنیادی تبدیلی لائیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے, وہ جو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیرے اور ایک متحدہ اسلامی انقلابی محاذ وجود میں آئے جو ان اصولوں پر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, کھڑے ہو جائے حدود اللہ کی حفاظت کے لیے. اب یہ بینک نہیں چلنے دیں گے, یہ حرام کے اڈے ہیں, نہیں چلنے دیں گے. سودی نظام نہیں چلنے دیں گے, جاگیرداریاں نہیں چلنے دیں گے. کوئی بٹائی لینے کے لیے آئے گا نہیں دیں گے جاگیردار کے کسی بھی, کوئی جو بھی اس کا ٹھیکیدار آتا ہے اس کا کوئی کارندہ نہیں دیں گے. یہ اس ہاری کا, اس کسان کا حق ہے جس نے یہ ساری محنت کی ہے. حضور کی حدیثیں پوری کتاب میں نے شائع کی, مولانا محمد تحسین صاحب کی رحمت اللہ علیہ, ان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. وہ حدیثیں ہم نے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام ہے. جس کی زمین خود کاشت کرے, ورنہ جس کو دے دے اس سے ایک دانہ گندم کا لینے کا حقدار نہیں ہے. مزارعت حرام مطلق. اپنی زمینیں کاشت کرو, جاؤ. یہ چیزیں تو ظاہر بات ہے میں ساری باتیں تو اب بیان نہیں کر سکتا تھا, وہ تو آج کی گفتگو کے جو ایشوز متعلق تھے انہی تک بات رکھنی تھی. لیکن یہ کہ ہمارا وہ منشور خلافت بھی موجود ہے, 4 ورقہ ہے, اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہم نے دی ہیں. پھر وہ خطبات خلافت میری موجود ہے. آج نظام خلافت قائم ہوگا, اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا, اس کا حکومت کا خاکہ کیا ہوگا, اس کے اندر معاشی نظام کیا ہوگا, اس میں زمینداری کا نظام کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں. خطبات خلافت جن کا آغاز میں نے یہی کیا تھا خالد دینہ ہال میں, جہاں اس خلافت کی تحریک کے جو بڑے بڑے زعامات ہیں ان پر مقدمہ بغاوت جو ہے چلا تھا خالد دینہ ہال پر, یہ بندر روڈ پر, وہیں سے میں نے آغاز کیا تھا. پھر لاہور کے, پاکستان کے سارے شہروں میں, بڑے شہروں میں جا کر خطاب کیا اور پھر ان کے لیے وہ کتاب شائع کر دی, وہ بھی موجود ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. بہرحال اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. میرے اصل مخاطب آپ ہیں انفرادی طور پر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خود بدلو, خود توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پھر داعی بن جاؤ, اس کے لیے صلاحیت حاصل کرو. ڈاکٹری کرنے کے لیے کتنے عرصے پاپڑ بیلے ہیں, تعلیم حاصل کی ہے, اس لیے نہ کہ اچھی ایک معاش کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. آج کل جو ہے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 15-20 ہزار کی ملازمت فوراً مل جائے گی. تو آخر اللہ کی ملازمت کرنی ہے, اللہ کے دین کی ملازمت کرنی ہے, تو کچھ سیکھنا تو ہوگا نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کے لیے بڑا موضوع وقت ہے کہ یہاں وہ نصاب کل ہی شروع ہو رہا ہے, 10 مہینے کا کورس, شرکت کیجیے. پھر یہ کہ جمع ہو کر جماعت آپ کا پسند ہو تبلیغی تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کیجیے. اس کا طریقہ بیعت کا ہم نے اختیار کیا ہے.
جب کام وہ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ کا عطا کردہ ہے تو نظام بھی وہی اختیار کرنا ہے جو حضور نے اختیار فرمایا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، نمونہ آئیڈیل ہمارے لیے حضور کی ذات ہے۔ آپ نے لوگوں سے بیعت لی تھی، اسی بیعت پر نظام قائم ہوگا، وہ ہم نے قائم کیا، اس پر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ جو حضرات تنظیم میں بیعت شمولیت کے لیے بیعت کرنا چاہیں اللہ کا نام لیں، آگے بڑھ، فارم اس کے یہاں پہ مل جائیں گے، وہ آپ ان کو پر کیجئے، اور یہاں پر بھی ابھی جب بھی گفتگو یہ ختم ہو جائے گی تو پھر بیعت کا انتظام ہے، جو حضرات اس بیعت میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ اور آخری بات یہ کہ دعا کریں کہ یہ جو میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، جبکہ میرے اپنے ساتھیوں کی اکثریت کا خیال یہ تھا انہونی بات ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان مذہبی قیادتوں کا ادھر آنا ناممکن ہے، وہ جس چیز کے خوگر ہو چکے ہیں اب اس سے ہٹنا ان کا جو ہے آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے توقع ان سے جتنی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ کر مجھے اللہ کی امید اور اللہ تعالیٰ کی یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے دل بدل دے۔ وہ